إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورۃ القلم کا دوسرا رکوع ہے. گزشتہ درسوں میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی، نبی پاک کے دشمنوں کا، دین کے دشمنوں کا انجام بیان فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ کچھ لوگ تھے باغ کے مالک، انہوں نے پہلے تو سرکشی کی اور ان سرکشی کی وجہ سے پھر اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ کی، سارا کچھ تباہ ہو گیا. پھر جب شرمندہ ہوئے، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر ان کو دوبارہ عطا کر دیا. تو یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا انجام بیان فرمایا اور برے لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہونا چاہیے اس کی وضاحت فرمائی. اور ان آیات کے نازل ہونے کا پس منظر کچھ یہ تھا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے وہ بڑے خبیث قسم کے، گندے قسم کے لوگ تھے، اور ایک تو انکار کرتے، پھر مذاق اڑاتے، پھر نقصان دینے کی کوشش کرتے، پھر پیغمبر کریم پر حملے کرتے، صحابہ کرام پر حملے کرتے، کوئی ملاقات کے لیے آتا اسی کو روکتے کہ چھوڑو یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس کے پاس نہ جاؤ. تو اس زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک بزرگ صحابی تھا خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ لوہے کا کام کرتا تھا، تلواریں، زرہیں، اس طرح کی چیزیں بناتا تھا. تو اس زمانے کا ایک کافر تھا بڑا شرارتی قسم کا، عاص بن وائل. اسی نے حضرت خباب کو کہا کہ مجھے بھی تلوار اور زرہ اس طرح کی چیزیں بنا کے دو. انہوں نے بنا کر کے دے دیں، وہ چلا گیا، پیسے نہیں دیے. پھر حضرت کسی ٹائم پر اس کے پاس گئے کہ بھائی پیسے دو. تو اس نے بولا کہ چھوڑو، پیسوں کو کیا کرنا ہے، نہیں دیتا پیسے. بدمعاشی کرنے لگا. تو اس نے بولا بھائی میرا حق ہے، یہ کون سی انسانیت ہے. تو وہ کہنے لگا کہ چلو ایک شرط پر آپ کو پیسے ملیں گے کہ آپ آج کے بعد پیغمبر کریم کے پاس نہ جایا کرو، اس سے کٹ جاؤ تو پیسے ملیں گے، نہیں تو نہیں. تو اس نے بولا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کٹ جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جاؤں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. تو اس نے بولا کہ جاؤ، پھر پیسے بھی نہیں ہیں. اور سنو، وہ کافر کہنے لگا کہ سنو، تم کہتے ہو نا کہ اس زندگی کے بعد، موت کے بعد پھر قیامت آنی ہے، پھر حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر وہاں مجھ سے لے لینا. مذاق اڑا رہا تھا قیامت کا. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما کر کے فرمایا کہ نیک لوگوں کا انجام بہتر ہوگا، برے لوگوں کا انجام خطرناک ہوگا. یہ تو تمہاری عقل بھی نہیں مانتی کہ اچھے اور برے لوگ برابر ہونے چاہیے، اور وہاں پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا حال ہوتا ہے اور کیا نافرمانی کا انجام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں.
باغ خود نعمت کی چیز ہے، لیکن نعمتوں کا باغ کیا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن کا نام و نشان نہیں ہوگا، بس خوشی خوشی اور خوشی بس۔ کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، حرام سے بچاتے ہیں، ظلم سے بچاتے ہیں، وہ لوگ۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ کیا پھر ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ مسلم اور مجرم دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہو کہ آپ خود جو باتیں کر رہے ہو کہ مسلمان جو دن رات ذرے ذرے میں قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے اور سویا ہوا ہے، بہترین نیند آ رہی ہے، اذان ہوئی، بھاگا بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کی طرف، تم ہو کہ جانوروں کی طرح پڑے ہوئے ہو؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ بندہ ہے جس کو جو ملا کھایا، پیٹ بھر دیا، دوسرے کو کچھ ملا، دیکھا کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، کس نے دیا ہے، اس کی آمدنی کس چیز کی ہے، اور اس کا کھلانے کا مقصد کیا ہے، کوئی چوری ڈاکے کا تو نہیں ہے، یہ ساری چھان بین کر کے بعد میں کھاتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیف تحکمون، کس طرح کی تم باتیں کرتے ہو؟ تمہارے اپنے ملازم ہوں، ان میں سے ایک اگر مسلم ہے یعنی بات کو مانتا ہے، دوسرا مجرم ہے نہیں مانتا، تو تم دونوں کے ساتھ برابری نہیں کرتے۔ آپ کے ملازموں میں سے ایک تابع دار ہے، حضرت ہاں ٹھیک ہے جو بولو میں کرنے کے لیے تیار، یہ کام کرو حاضر، یہ کام کرو حاضر، جو کام بولا کر دیا، اور دوسرا پھر اس کی جگہ پر ایسا ہے یار یہ کام تو کرو، یار ابھی تو تھک گیا ہوں تھوڑی دیر تو چھوڑو، پھر دوسرا کام بولا یار پھنس گیا ہوں یہاں آ کر کے میں نے تو اپنی زندگی تباہ کر دی۔ اس طریقے کی اگر آپ کی نافرمانی کرتا ہے تو آپ کا کبھی دل نہیں چاہتا کہ دونوں کو برابر کرو، اس کی تنخواہ بھی بڑھاؤ گے، ہدیہ بھی دو گے، شاباش بھی دو گے، اور دوسرے کو ڈانٹتے رہو گے اور دھمکاؤ گے نکل جاؤ یہاں سے، کیا کام ہے تیرا، نہیں آیا کر۔ تو جب تم اپنی عقل کے حساب سے بھی مسلم مجرم تابعدار نافرمان دونوں کو برابر نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العالمین کیسے کریں گے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارا کوئی ہمارے ساتھ قسم اور معاہدہ ہے جو ہمارے پاس تم نے رکھا ہو، قیامت کے دن تک وہ معاہدہ چلے گا؟ ان لکم لما تحکمون، کہ اس کے اندر یہ معاہدے میں لکھا ہو کہ تم جو کچھ فیصلہ کرتے ہو وہی تمہیں ملے گا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے میرے نبی آپ ان سے پوچھو تو صحیح کون تمہارا ذمہ دار ہے اگر تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ ام لکم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے کوئی شریک ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے اندر شریک ہوتے ہوں، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کے شریک ہیں جو تمہارے ساتھ اس طرح کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو عذابوں سے اور تکلیفوں سے بچائیں گے؟ جب کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر سنو، یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن پنڈلی کھولی جائے گی، قیامت کے دن پنڈلی کھولی جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، پھر لوگوں کو پکارا جائے گا سجدے کی طرف، آ جاؤ سجدہ کرو، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ خاشعۃ ابصارہم، وہاں نظریں جھکی ہوں گی، شرمندہ ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلت و رسوائی ان پر چڑھ رہی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، حالانکہ ان کو پہلے سجدے کی طرف جب دنیا میں پکارا جاتا تھا سلامت تھے، کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ دنیا میں میری بات نہیں مانتے، قیامت کے دن ایک موقع ایسا آئے گا کہ پنڈلی کھولی جائے گی اور ان کو حکم ہوگا کہ سجدہ کرو، لیکن نہیں کر سکیں گے کیونکہ دنیا میں وہ صحیح سلامت تھے، نہیں کرتے تھے، تو ابھی ان کو سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوگی۔ پنڈلی کھولی جائے گی کا کیا مطلب ہے؟
مختلف تفسیریں علماء نے لکھی ہیں، لیکن بس یوں سمجھیں کہ متشابہات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو اللہ کی پنڈلی کیسی ہوگی، کیا ہوگا، یہ خود اللہ جانتے ہیں۔ انسانوں کی پنڈلی کی طرح، دنیا کے کسی جاندار کی پنڈلی کی طرح نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے اپنے شان کے مطابق کوئی بھی پنڈلی ہوگی۔ اور یہ کیوں اس طرح کی بات کی گئی؟ جیسے دنیا کے اندر کوئی لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، شدید غصے میں ہوتا ہے، یا دوڑنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اپنے شلوار ازار اوپر کر کے پنڈلیاں چڑھاتا ہے کہ ابھی میرا مقابلہ کرو۔ یعنی یہ بہت ہی غصے کی اور تیار ہونے کی نشانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جلال کے اندر ہو کر کے لوگوں کا جب فیصلہ کریں گے، اس وقت میں سب سے پہلے یہ حکم ہوگا کہ آ جاؤ میدان میں، کرو سجدہ۔ تو جن لوگوں نے دنیا کے اندر سجدہ کیا ہوگا وہ تو آسانی کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے دنیا کے اندر سجدہ نہیں کیا، اذان ہو رہی ہے پرواہ ہی نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے پرواہ ہی نہیں ہے، بس دنیا کے اندر مست لگے ہوئے ہیں، فجر کی نماز ہے جانوروں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور ظہر عصر کی نمازیں کافروں کی طرح دندھوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف آ ہی نہیں رہے، تو ایسے لوگوں کو حکم ہوگا کہ سجدہ کرو، جانے کی کوشش کریں، یوں سیدھے کھڑے ہیں، نیچے جھکنے کی کوشش کریں گے لیکن جھک نہیں سکیں، کمر کے اندر اس طرح سے ان کو کوئی لوہے کا اور لکڑی کا ایک پاٹیا لگا دیا جائے گا، تختہ لگا دیا جائے گا کہ جھکنا چاہیں لیکن جھک نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے چہروں پر ذلت ہوگی، نظریں جھکی ہوں گی، ابھی وہاں ان کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے میرے نبی آپ مجھے چھوڑ دیں، جو میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کا حساب کتاب میرے پاس آئے گا۔ یعنی آپ مجھے سفارش نہ کرنا۔ جو اتنے دشمن قسم کے لوگ ہیں، میرے نبی کو تکلیفیں دیتے ہیں، میرے نبی کے شاگردوں کو، صحابہ کو اذیت دیتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ابھی میں جانوں یہ جانیں۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں اس طریقے سے ڈھیلے انداز سے ان کو پکڑ کروں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں لیکن میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، نبی کو گالی دے رہے ہیں پھر بھی پکڑ نہیں ہو رہی، دین کی دشمنی کر رہے ہیں پھر بھی ظاہر میں پکڑ نہیں ہو رہی، تو یہ ان کے لیے ڈھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی ہر وقت دعائیں کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تو یہ عذاب سے زیادہ خطرناک ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کوئی چوری کی، کوئی گناہ کا کام کیا، کوئی اللہ نہ کرے کوئی ظلم کیا، اس کی وجہ سے فوری طور پر اس کا کاروبار خراب ہو گیا، یا اسی کو کوئی چوٹ لگی، تو یہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ غلط جا رہا ہے پھر بھی اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرے گا، اچانک مر جائے گا، اچانک کوئی اللہ کی پکڑ آ جائے گی، تو یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو آپ دیکھ رہے ہو کہ واقعی وہ مجرم ہے، ظالم ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نعمتیں اس کو مل رہی ہیں، تو سمجھو کہ اس کی ابھی خیر نہیں ہے۔ جیسے یہاں بھی دیکھو بہت سارے لوگ ہیں، گینگوار دیکھو کتنا بڑا ظلم کرتے تھے، وہ کسی مسلمان کو تلوار چلا رہے ہیں، گولی چلا رہے ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو ایسے لوگوں کے لیے آگے بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ یا کوئی بھی بندہ دین کے خلاف بکواس کر رہا ہے اور اس کی زبان گونگی نہیں ہوتی، اس کا گھر تباہ نہیں ہوتا، سمجھو کہ ان کے لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ یہ ایمان سے ایسے محروم ہو کر کے جہنم میں چلے جائیں گے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قیدی متین، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا میرے نبی آپ ان سے کوئی تاوان لیتے ہیں، کوئی مزدوری کا مطالبہ کرتے ہیں؟
جس بوجھ کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو تنگ سمجھتے ہیں، بوجھل سمجھتے ہیں، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کو لکھ کر کے اور اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ مسلمان اور کافر دونوں برابر ہوں گے، انجام کے اندر دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا، جنت ہوگی تو دونوں کے لیے، جہنم ہوگی تو دونوں کے لیے؟ کیا اس طرح کا کوئی ان کا میرے ساتھ معاہدہ ہے کیا؟ جب کچھ بھی نہیں ہے تو آپ تسلی کریں، ان کی پکڑ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کی بے ادبی سے، بد اخلاقی سے، بے دینی سے، اسلام کے کسی بھی مسئلے کے انکار سے پناہ نصیب فرمائے، بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔